प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज मेरा दिल फिर शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, इसलिए कि जब खुदा के लोग खुदा के हजूर में जमा होते हैं, यकीनन खुदावंद का तख्त वहाँ पर लग जाता है, यानी खुदा अपने लोगों के दरमियान में मौजूद होता है। सो आइए आज खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और आज हम अपनी रहनुमाई के लिए एक हवाले पर गौर करेंगे। आइए मेरे अजीजों, अपनी रहनुमाई के लिए कलाम खुदा में एक आयत पर गौर करेंगे। रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 23वीं आयत पर आज हम गौर करेंगे। यहाँ पर यूं मरकूम है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कदम कदम पर उन तमाम कलीसियाओं की रहनुमाई करता और उन तमाम तर लोगों को हदायत देता कि गुनाह की मजदूरी मौत है। वो बताता है कि जो जान गुनाह करेगी सो वो मरेगी, और मजीद वो उनकी रहनुमाई के लिए बताता है जनाब कि मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी जो उस पर ईमान लाता है, जो उस पर तवक्कल करता है, जो उस पर भरोसा करता है, जो इस बात पर ईमान ले आता है कि यीशु मसीह फिल हकीकत मेरे लिए मसलूब हुआ, वो मौत से आजाद हो जाता है, हमेशा की जिंदगी उसके नाम कर दी जाती है। तो भी यह सिलसिला आखिरी सांस तक का है। मेरे अजीजों, याद रखिए, यीशु मसीह की जाते इलाही पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर आप मसीह में कायम हैं और खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा नहीं करते, तो फिर मेरे अजीजों, मसीह में कायम तो ना हुए, या मसीह में कायम होने का कोई फायदा तो ना हुआ कि हम इस जमीन पर रहते हुए अपनी दौड़ दौड़ते रहें, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीते रहें, जो हमारा दिल चाहे हम वो करें, जो जनाब जिस काम की हमें तलब हो हम वही करें, और मसीह का हुक्म एक तरफ हो जाए। यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्या आज आपको सुकून की जरूरत नहीं, आराम की जरूरत नहीं? अगर सुकून और आराम की जरूरत है तो आपको और मुझे खुदावंद के इस वादे पर ईमान लाना होगा कि यीशु मसीह अपने लोगों को सुकून राहत फराहम करते हैं। यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए देता हूं, जिस तरह से दुनिया देती है उस तरह से नहीं, बल्कि वो इत्मीनान दूंगा जो समझ से बालातर होगा। बहुत से लोग इत्मीनान को समझते हैं कि शायद जनाब घर के अंदर एसी होगा, हबस के दिन है, गर्मी बड़ी है, एसी आ जाए तो बड़ा इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन जब एसी के साथ साथ बिल आता है तो फिर इंसान की आंखें बाहर आ जाती हैं, कहता है खबरदार आज तो बाद एसी नहीं लाना, यानी कि इत्मीनान तो ना हुआ। बहुत से लोग समझते हैं घर के अंदर जनाब एसी हो, फ्रिज हो, घर की वो तमाम तर जरूरियात हो, जिनको कोई भी शख्स देखने के बाद वाह 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 करता रहे, अच्छी गाड़ी हो, मेरा अच्छा स्टेटस हो। मेरे जीजों, हमने बहुत से लोगों को इससे भी आगे बढ़कर देखा है, जो अबतरी का शिकार हैं, परेशानी का शिकार हैं। पहले पैसा नहीं था, सोचते रहे पैसा कैसे आएगा, कोशिश करते रहे, इस नाम में भाग दौड़ करते रहे कि जनाब जिंदगी के सफर में रुपया पैसा कमा लिया जाए ताकि सुकून आ जाए, इत्मीनान आ जाए। लेकिन जब पैसा आ गया, एक नई फिक्र ने हमें घेर लिया। पैसा आने के बाद जनाब इस चीज ने हमें घेर लिया, इस फिक्र ने हमें घेर लिया कि अब पैसे को समेटा कैसे जाए, पैसे को बचाया कैसे जाए। ओ हो, पैसा है तो परेशानी, पैसा नहीं है तो परेशानी। यानी कि मैंने तो अपनी इस ईमानदाराना 21 सालों की जिंदगी में देखा है कि जनाब इस जमीन पर इंसान के लिए बहुत से दुख हैं, और इन दुखों के अंदर वो रिहाई पाना चाहता है, लेकिन खुदा की जात पर उस तरह से ईमान नहीं रखता कि आफताब सदाकत मेरी जिंदगी के अंधेरों में रोशनी करेगा। कादर मुतलिक खुदा मुझे हर तरह के जुओं से, बंधनों से आजाद करेगा। यीशु मसीह ने क्या ये नहीं फरमाया
کہ میرا جوا لے لو جو ہلکا، نرم اور ملائم ہے۔ اور پھر خدا کا بندہ فرماتا ہے کہ یسوع مسیح نے تمہیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، بس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو۔ میرے عزیزو، غلامی کا ایک تو جوا اور پھر وہ غلامی کا، او ہو ایک جوا اور وہ بھی غلامی کا۔ میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں جوا کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جو بیلوں کی گردن پر لکڑی کے اندر وہ کوب والی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اندر بیل جوت دیے جاتے ہیں، ان کو جوا کہا جاتا ہے۔ اور اس جوئے کے اندر اگر ہاتھی کو اور بیل کو جوت دیا جائے تو دونوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ یسوع مسیح نے کہا یہ جو جوا تمہاری گردن پر ہے نا، یہ جو بوجھ تمہاری گردن پر ہے، اور آپ کو پتا جو خطرناک قیدی ہوتے ہیں ان کو بھی جناب جوئے کے اندر جوت دیا جاتا ہے، ان کی گردن کے اندر وہ لکڑی پھنسا دی جاتی ہے اور پیچوں کے ساتھ اسے ٹائٹ کر دیا جاتا ہے اور زنجیریں باندھ دی جاتی ہیں، اور وہ جو قیدی ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ جناب اس جوئے کو ساتھ ساتھ لیے پھرتا ہے۔ وہ سوئے گا تو اس جوئے میں، وہ اٹھے گا تو اس جوئے میں، وہ جناب واش روم جائے گا تو اس جوئے میں، جوا ساتھ ساتھ ہی رہے گا۔ پہلی بات تو جوا اور پھر وہ غلامی کا۔ او ہو یسوع مسیح کے خادم نے فرمایا براہ راست ہدایت لیتے ہوئے کہ غلامی کے جوئے میں مت جتو، غلامی کا جوا تمہیں اور تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا۔ خدا کا بندہ کہتا ہے، خدا کا بندہ داؤد فرماتا ہے خداوند بھلا ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ خداوند کا جوا ہلکا ہے۔ یسوع مسیح نے اس جوئے کی تعلیم دی جس جوئے کے تعلق سے مجھے اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ جوا ہلکا، نرم، ملائم ہے۔ اس جوئے کے اندر آپ کو بوجھ معلوم نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ اپنی سلیب اٹھائیں گے تو اس کا بوجھ آپ کو ضرور معلوم ہوگا، لیکن اس جوئے کا جس میں ہمیشہ کی زندگی آپ کو ملتی ہے، آپ کو اس جوئے کا بوجھ معلوم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جوا ہلکا اور ملائم ہے۔ فکروں سے بھری ہوئی زندگی، مسائل سے بھری ہوئی زندگی، اور زندگی اس قدر اجیرن اور مشکل کہ سانس لینا بھی دشوار ہو۔ او ایماندارو، خدا پر بھروسہ کرو، وہ اس لائق ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جائے۔ اس پر بھروسہ کیجئے تاکہ آپ ہر طرح کے جوئے سے آزاد ہو سکیں۔ گناہ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے۔ اپنے عزا گناہ کی غلامی کے لیے پیش مت کرو۔ آج آپ اپنے وجود کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں آپ بہتر جانتے ہیں، میں اپنے وجود کو بہتر جانتا ہوں۔ مسیح ہونے کا ٹھپا آپ پر جب لگ جاتا ہے نا، تو جب تک آپ کا چال چلن مسیح نہیں ہوگا تب تک جناب آپ مسیح کی مانند نہیں بن سکتے۔ یہ سیم اسی طرح سے ہے کہ جناب باہر سے کوئی پھل بہت زیادہ خوبصورت ہو، لیکن جب اسے کاٹ دیا جائے تو اس کے اندر غلاظت ہو، کیڑے بھرے ہوں اور سمیل آتی ہو اور بدبو آتی ہو۔ میرے عزیزو، اگر ہم پر مسیحت کا ٹھپا لگا ہوا ہے اور ہمارا چال چلن اور ہمارے وجود کا ایک حصہ اگر خدا کے جلال کے لیے خرچ نہیں ہوتا یا مسیح کی مانند نہیں بننے کے لیے کوشش کرتا، تو پھر ہم اس گلے سڑے پھل کی مانند ہے۔ اس طرح کا پھل نوش نہیں کیا جاتا، اس طرح کے پھل کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ کیا میں اور آپ کچرے کے ڈھیر میں جانا چاہتے ہیں؟ اس جگہ پر جانا چاہتے ہیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے؟ گناہ کی مزدوری وہاں لے کر جائے گی جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ تو اس بات کی فکر میں رہیے کہ میں نے مسیح کی شبیہ پر ڈھلنا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر گناہ کو دعوت نہیں دینی، میں نے اپنی زندگی میں یسوع المسیح ناصری کو دعوت دینی ہے، جو میرا شافی ہے، جو میرا پالن ہار ہے، جو میرا سہارا ہے۔ میں نے روح القدس کو دعوت دینی ہے جو میری کمزوری میں میرا زور ہے۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ میری کمزوری میں میرا زور ہے۔ خداوند کی تعریف ہو، خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا زور ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ اپنے اعضا ناراستی کے ہتھیاروں کے لیے گناہوں کے حوالہ کرتے ہیں تو پھر آپ جان لیجئے
کہ آپ غلط ٹریک پر چل رہے ہیں, آپ درست ٹریک پر نہیں ہیں. خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے, رومیو 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت, کیونکہ گناہ نے موقع پا کر حکم کے ذریعہ سے مجھے بہکایا اور اسی کے ذریعہ سے مجھے مار بھی ڈالا. او ہو, گناہ نے حکم پا کر, گناہ کو حکم ملتا ہے کہ جا فلاں بھائی کی زندگی میں جا کر ابتری پیدا کر دے اور اس پر اپنا اختیار ڈال دے اور اس کو اپنے چنگل میں پھنسا لے. پھر گناہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جس طرح خدا نے کائن کو فرمایا کہ دیکھ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے, پر اگر تو اس پر غالب آئے تو تو رہائی پائے گا, اور تو اس پر غالب آ تاکہ تو موت کے چنگل سے آزاد ہو سکے. آج میرے عزیزو, ہم کیا گناہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں؟ آپ میرے عزیزو ہلکا سا اشارہ کیجئے, گناہ آپ کی زندگی میں فوراً داخل ہو جائے گا. اور پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ مجھے مار بھی ڈالا. اوہو, وہ کہتا ہے کہ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ آپ خداوند سے جدا ہو جاتے ہو. میرے عزیزو اپنی زندگی پر غور کیجئے, سوچئے, کیا آج میں گناہ کی راہ پر تو نہیں چل رہا؟ اگر میں اور آپ گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر گناہ کی مزدوری موت ہے. باپ کے دائیں ہاتھ ہم نہیں بیٹھ سکیں گے, ہم اس لائق ہی نہیں, کیونکہ ہم تو فیصلہ کر چکے کہ ہم گناہ کے رستے پر چلیں گے. لیکن وہ لوگ جو اپنے آپ کو خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں تاکہ خدا ان کی کانٹ چاٹ کرتا رہے, ان کی کمزوریوں کو ان پر ظاہر کرتا رہے, اور وہ تمام بیٹے اور بیٹیاں, بہنیں اور بھائی ان کمزوریوں پر غالب آتے رہیں, تو یقیناً وہ اس گناہ کی مزدوری سے, موت سے رہائی پائیں گے. آپ جہاں کہیں کام کرتے ہیں نا, آپ کو اس کام کی اجرت ملتی ہے, سیلری ملتی ہے, تنخواہ ملتی ہے, تو جو کام کرے گا اسے اس کا اجر بھی ملے گا. خداوند آپ کو برکت دے, اور آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے اور آپ کو اس لائق بنائے کہ ہم اپنی زندگی پر درست طریقے سے غور کر سکیں اور باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھیں. گاڈ بلیس یو آل.